میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی خبر جی، توشہ خانہ 2 کیس اور عمران احمد نیازی صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں، جو کہ اڈیالہ جیل کو ماسی ویڑا بنایا ہوا ہے. آج بیسکلی جو سہیل آفریدی ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اندر انہوں نے صحافیوں کو بلایا ہوا ہے اور وہاں پر وہ خاصی گفتگو کریں گے. اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حالات کے حوالے سے. میں صرف اتنی بات بتا دوں کہ جو سہیل آفریدی ہیں وہ آج بھی خود کو آئی ایس ایف خیبر پختونخوا کا پریزیڈنٹ سمجھ رہے ہیں، نہ کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. وہ کیا ہے اس کی حقیقت میں چند دنوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ ود ایویڈنس لے کر آؤں گا، اور اس پر میں سٹوری پر کام کر رہا ہوں. اور جو ہی مجھے انشاءاللہ اس پر کوئی بریک تھرو ہوگا، ایویڈنس جو میرے ہاتھ میں کچھ ہے، کچھ آنا ہے، جب وہ آئے گا تو پھر راوی چین ہی چین رکھے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. اب یہ جو ملاقاتیں ہیں ان کی، توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ تقریباً کنکلوڈ ہو چکا ہے، اور جو توشہ خانہ 2 کیس کے اندر یعنی دونوں اطراف کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اور جو جواب الجواب ہے وہ مطلب ان رائٹنگ سبمٹ ہو جائے گا. ویسے 27 اس کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے، لیکن 27 28 جو بھی ڈیٹ ہے، تو آپ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ محفوظ سمجھیں. اگر ایک آدھ ہیئرنگ اس کی ہو گئی، کچھ کہہ نہیں سکتے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ہیئرنگ 27 کو نہ ہو، لیکن میرے حساب سے تو اب یہ فیصلہ محفوظ ہے. اب محفوظ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اناؤنس کرنا، جب ججمنٹ ظاہری بات ہے جو وہ لکھیں گے جج صاحب، تو اس کے بعد ہی اناؤنس ہوگا. تو محفوظ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، میں نے پوائنٹ سارے نوٹ کر لیے ہیں، اب میں فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر رہا ہوں، اور پھر جب ایک مناسب ٹائم آئے گا اس کے اوپر وہ اناؤنس کر دیں گے. اچھا، معاملہ یہ ہے توشہ خانہ 2 کیس میں تو ویسے دیوار پر وہ سامنے لکھا ہوا ہے میرے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، اس کیس میں بھی کنوکٹ ہوں گے. اب یہ کیس جو ہے وہ جو آنریبل جج ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب، انہوں نے بھی بڑا پیشنٹلی سنا ہے. اس کیس کے اندر جب بھی عمران احمد نیازی صاحب نے جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو ٹھیک ہے، وہ چلتے رہے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، فیملی کو بھی آنے دیتے تھے، وکلا کی بھی فوج ظفر موج آتی تھی، اور بالکل اپنی ملکی سیاست کے لیے یا پارٹی کو چلایا انہوں نے اس کیس کے ذریعے. یہ کیس جب ختم ہو جائے گا تو پھر GHQ حملہ کیس ہے عمران احمد نیازی صاحب کا، جو کہ اس پہ جو سماعت ہونی ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہونی ہے ان کی. تو اب اڈیالہ کا ماسی ویڑا جو ہے کا سٹیٹس ختم ہو چکا ہے، اور ملاقاتیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، جو کہ فیملی کی روٹین کی عام پریزنرز کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے شاید ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو، یا اس سے بھی کم ہو، کیونکہ آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے. اور جو یہ چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے، تو پھر نہیں ہونے دے رہے جی، اس میں کیا بات ہے. تو ملاقات تو ابھی جو ہے وہ شاید، جس کو یہ قید تنہائی کا نام دیتے ہیں، جو کہتے ہیں جی عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان سے غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. تو یہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے جو ویورز ہیں کہ آپ سے کبھی غلط بات نہیں کروں گا. عمران احمد نیازی صاحب کو وہ جو ان کی سہولیات موجود ہیں وہ تمام کی تمام سہولیات مل رہی ہیں. اچھا، ان کو کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، ظلم، کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور نہ ہونا چاہیے جی. اور کوئی ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ نہ اختیار کیا گیا ہے، اور نہ ہی ایسا رویہ اختیار کرنے کی کوئی عزائم ہیں. ہاں، عزائم یہی ہیں کہ جناب وہ جو سیاست کر رہے ہیں، وہ جو سیاست میں اپنے فیصلے جو ہے وہ صادر کرتے ہیں، تو وہ فیصلوں سے ان کو الگ کر دیا جائے گا. یہ بات کلیئرٹی ہوگی جی. آگے بڑھتے ہیں جی. دوسری معاملہ کہ جی ضمنی الیکشن ہے جی، کل پولنگ ہے، متعدد حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سامنے صورتحال ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ تو فیصل آباد ڈویژن پوری کی پوری مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہار گئی تھی. اس مرتبہ میرا تو انٹرسٹ 2 ہی نشستوں میں ہے جی. ایک جو راجہ ریاض صاحب کے بیٹے لڑ رہے ہیں، اور ایک طلال چودھری صاحب کے بھائی لڑ رہے ہیں. اچھا جی، اس وقت جو میں نے چیک کیا ہے کہ جو طلال چودھری کے بھائی ہیں ان کی پوزیشن تو بڑی مضبوط ہے، کیونکہ ایک تو لوگوں کا رجحان اس طرف ہے، اور کچھ جو برادریاں تھیں زیادہ ٹوٹ کر آ گئی ہیں، کیونکہ طلال چودھری صاحب جو ہیں اس وقت اقتدار میں ہیں. یہ بھی چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ اقتدار کس کے پاس ہے، تو لوگ پھر اس کی طرف تھوڑا سا
ٹلٹ ہو جاتے ہیں، اور جب اقتدار جاتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف جہاں پر اقتدار آ رہا ہوتا ہے وہ اس طرف جو ہے منتقل ہو جاتے ہیں. تو طلال چودھری صاحب کی پوزیشن جو ہے اس وقت حلقے میں خاصی مضبوط ہے. جہاں تک سوال ہے جی راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادے کا، دانیال کا، ان کا ایشو یہ ہے کہ کافی زیادہ ووٹ یہ گھر سے لے کر نکلتے ہیں، لیکن پارٹی ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چلتی جس طریقے سے طلال کے ساتھ چل رہی ہے. یہ بنیادی فرق ہے. لیکن اس کے باوجود یہ گھر سے اپنا جو ان کا علاقہ ہے، اپنی جو متعلقہ یوسیز ہیں وہاں پر ان کا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے. تو پارٹی ووٹ کے علاوہ بھی یہ اپنا ووٹ بھی لیتے ہیں، اور یقینی طور کے اوپر جو کہ پارٹی کا ووٹ ہے وہ تو ظاہری بات ہے جو ڈائی ہارڈ پارٹی ورکر ہے وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شیئر پر مور لگا دیتا ہے. مخالف امیدوار جو ہیں وہ بھی مطلب کنٹیسٹ تو ان کا اچھا ہونا ہے، لیکن یہ سیٹ اتنی کلیئر نہیں ہے. لیکن پوزیشن ہے جی، جیت سکتے ہیں اس میں، تو پوزیشن جیتنے کی بھی ہے. اور دوسرا ایک بڑا میں کہوں گا ایک ٹیسٹ آ گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کام کیے ہیں، یہ جو ان کے پاس تقریباً 1.5-2 سال کی مدت تھی، اس میں جتنے وہ کام گنواتی ہیں، جتنے کام وہ کرتی ہیں آن گراؤنڈ، کیا یہ بیلٹ میں ٹرانسلیٹ ہوں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے جی. یا پھر ہمارے ملک کے اندر بیانیہ ہی جیتے گا چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یعنی پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ اس نے کام کرنا ہے، یا ایکچولی جو پرفارمنس ہے یعنی آن گراؤنڈ وہ کامیاب ہوتی ہے. تو یہ بنیادی اب ٹیسٹ آ گیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں بالخصوص پنجاب کے، ان کا کیا مزاج ہے. جو مطلب الزامات عائد کرنا اپنی جگہ بات ہے، لیکن الیکشن میں ابھی تک کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی گئی جو پہلے جو ہے وہ سختی تھی تحریک انصاف کے ساتھ، اب وہ سختی والا چکر بھی نہیں ہے. تو بڑا فریلی کیمپین کی ہے جی تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ تھے، یعنی جتنے بھی حلقے تھے تمام کے تمام حلقوں میں. کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ جی کسی کے کاغذات نامزدگی چھینے ہوں، کوئی ایسی ویڈیوز جو پہلے 2024 کے انتخابات سے پہلے آتی تھیں. تو اب معاملہ کافی جو ہے وہ اسموتھ چل رہا ہے جی. آگے بڑھتے ہیں جی، اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. لیکن میرے حساب سے کے مطابق تحریک انصاف کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ شکست ہونی ہے. یہ تمام کی تمام سیٹیں تحریک انصاف کی تھیں، لیکن تحریک انصاف کی شکست جو ہے وہ کیونکہ کافی بیڈلی ایکسپوز ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف. جو علی مین گنڈا پور صاحب تھے جو کہ ان کا گورننس کا ماڈل تھا، اگر وہی ماڈل جو ہے وہ پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ کریں عمران احمد نیازی صاحب، تو پھر تو ملک میں تباہی ہے جی. اس لیے میرا نہیں خیال کہ کچھ زیادہ پذیرائی ملے گی. آگے بڑھتے ہیں جی. سرفراز بگٹی صاحب کے تبدیلی کے حوالے سے جناب لوگ پہلے بھی کافی دنوں سے کیا سرائیاں کر رہے تھے، اور ابھی پھر ایک میں نے ٹویٹ دیکھا جس میں خبر جو ہے وہ ذرائع سے کہا گیا جی کہ سرفراز بگٹی صاحب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو منانے کے لیے دبئی پیچھے پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے وقت مانگا تھا پاکستان کے اندر، ان کو وقت نہیں دیا پریزیڈنٹ زرداری نے، تو اب وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے گئے ہیں. تو میں خالی اتنی بات کہوں گا کہ جی سرفراز بگٹی صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. انہیں مکمل حمایت حاصل ہے جی، نہ صرف پیپلز پارٹی کی بلکہ مسلم لیگ نواز کی بھی. وہ جتنے چیف منسٹر ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے، اتنے ہی چیف منسٹر جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ہیں، اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ سرفراز بگٹی کا پہلے کوئی جو ہے وہ ایک سیٹلمنٹ تھا، ایگریمنٹ تھا مسلم لیگ نواز کا، جی بالکل تھا، لیکن مسلم لیگ نواز کو کوئی ایشو نہیں ہے ان سے، وہ ان کو ریپلیس نہیں کرنا چاہتی. مسلم لیگ نواز سرفراز بگٹی صاحب کو ریپلیس نہیں کرنا چاہتی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سرفراز بگٹی جو ہے وہ یعنی آن گراؤنڈ کمپیریٹیولی پریویس جو چیف منسٹرز تھے ان سے زیادہ ایکسیسیبل ہیں، لوگوں کی عزت کرتے ہیں. جن لوگوں کو مسائل ہیں وہ مسائل ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، کچھ کے فائنینشیل ہیں اور کچھ کے کچھ اور ہیں. تو اس وجہ سے یہ زیادہ باتیں جو ہے نا پھیلائی جا رہی ہیں. تو یہ بات بالکل آپ سمجھ لیں کہ اس متعلق کہ سرفراز بگٹی ہی وزیر اعلیٰ جو ہے بلوچستان رہیں گے، اس متعلق راوی بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو میں یہ چین لکھ رہا ہوں، تو وہ آپ کو اللہ کا شکر ہے جب میں یہ راوی چین کہہ دوں تو پھر وہ بات میری 100% جو ہے وہ سالڈ بات ہوتی ہے میری اپنی خبر کے مطابق. اگلی خبر جی کہ ججز کی جو ٹرانسفر ہے اس کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی لارجر بینچ کے سامنے جو وفاقی آئینی عدالت ہے.
اور پھر اس کے اوپر جناب وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں تھی, چیف جسٹس جو امین الدین خان ہیں ان کی سربراہی میں بینچ تھا. تو اب ان 5 ججز نے ایک متفرق درخواست دائر کی ہے کہ جناب یہ معاملہ وفاقی آئینی عدالت نہ سنیں بلکہ اس کو سپریم کورٹ سنیں. کمال نہیں ہو گیا ویسے یہ 5 ججز؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے بھی اسی طرح کے دے رہے تھے. ان کو آئین کی اتنی سمجھ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا, تو پھر ان 5 ججز کی, ان تمام محترم معززین کی جو فیصلے ہیں, پھر فیصلے کا سٹینڈرڈ بھی یہی تھا جیسی انہوں نے درخواست دائر کی ہے. انہوں نے پھر ایسا ہی انصاف فراہم کیا ہوگا جو لیٹیگنٹس تھے. اچھا یہ ججز جو ہیں جی, ان سے متعلق میں یہی کہوں گا کہ اگر انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ چانی ہو تو پھر انہیں وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پیش ہونے سے گریز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اب یہ موقف اختیار کریں گے جی کہ ہم نے وفاقی آئینی عدالت کا قیام اور 27ویں آئینی ترمیم دونوں چیلنج کی ہوئی ہیں, تو لہٰذا ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ججز ٹرانسفر کا جو کیس ہے یہ معاملہ یعنی سپریم کورٹ سنے, کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کی انٹرا کورٹ اپیل بھی سپریم کورٹ سنے. فیصلہ تو آپ کے خلاف آیا ہوا ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے. اب آئین پاکستان کی منشا یہ ہے, اور یہ آج جو ہے آپ کا آئین یہ کہہ رہا ہے, لیکن جان بوجھ کر دانستہ طور پر یہ کیا, تو یہ اب چاہتے ہیں کہ ان کی یعنی انہوں نے استعفے دینے کے حوالے سے سوچا تھا جب پوچھ رہے تھے کہ پرکس وغیرہ کیا ہیں ریٹائرمنٹ کے فلاں فلاں فلاں, تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو برطرفی ہو وہ اس کو یہ سیاسی رنگ دے سکیں. وہ کل کہیں جی ہم بڑے جناب باوقار جج تھے, ہم بڑے یہ تھے, بڑے وہ تھے. یہ تھے تو یہی جو یہ کر رہے ہیں کہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اوپنلی کرتے ہیں اور دانستہ طور پر کرتے ہیں اور دندناتے ہوئے کرتے ہیں. تو یہ ان کے ایکچوئل حالات ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن دونوں جو ہے ان کی تشکیل ہو چکی ہے. اب یہ معاملات جو ہیں یہ زیادہ لمبے نہیں ہوں گے, یہ معاملہ جلدی جو ہے ایک کنارے لگنا چاہیے, اور اس متعلق جو ہے وہ اب ان ججز کا رہنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کیا, جو انہوں نے خلاف ورزی کی, وہ دانستہ ہے, ان رائٹنگ ہے. اور ویسے تو یہ ان کے اوپر یعنی آئین سے انحراف کا کانسیکوینس بھی آنا چاہیے, لیکن یہ اب یعنی کونسل ہی دیکھے گی کہ کونسل جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ آئین سے انحراف انہوں نے کیا ہے تو کس حد تک کی ہے, اور کیا پینلٹی مزید ان کے اوپر پڑ سکتی ہے اور پڑنی چاہیے. ویسے اب اس میں ان کا اختیار کیا ہے, وہ تو آئین و قانون کے مطابق چلتے ہیں, اور یہ جو ہے سیاسی طریقے سے معاملات کو چلاتے ہیں, اور جو سیاسی طریقے سے چلانے والے معاملات والے جج ہیں ان کو ایک یعنی ایک سیکشن کہتا ہے جی آئین پسند جج ہیں. یہ کمال نہیں ہے, یہ انفارچونیٹ ان کے یہ ہر چیز بکتی ہے. مطلب یہاں تک یہ دیکھ لیں کہ جو نعیم حیدر پنچوتا صاحب تھے وہ فرما رہے تھے کہ جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جگہ نواز شریف صاحب جیل سے آرڈیننس جاری کر رہے تھے, اور پھر جب ان کو بتایا کہ جی آپ غلط ہیں تو وہ پھر بھی اس بات پر بضد رہے. منصور علی خان نے بار بار ان کو کہا تھا, شو میں میں بھی موجود تھا, تو انہوں نے اس بات سے یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ رویے ہیں, ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ رویے ہیں, اور اسی طریقے کے یہی بھی جج ہیں. جیسے نواز شریف صاحب جو ہے وہ کر رہے تھے جیل سے آرڈیننس جاری کر رہے تھے, تو اسی طریقے کے جو جج ہیں آئین پسند جج, یہ 5 جج بھی آئین پسند ہیں. یہ ایسا بات نہیں ہے کہ 2 جج ایسے ہیں ان میں جن کی گرپ ہے, جو سمجھتے ہیں معاملات کو, جن کو پتہ ہے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے, لیکن اس کے باوجود حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اپنی جناب واردات ڈال دیتے ہیں. یہی اب تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.